السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، امراپالی سوسائٹی نمبر 2 میں 5واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم لوگ منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہر سال اس طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اس مجلس کو روحانی فیض حاصل ہے جناب حضرت علامہ مولانا حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی سجاد صاحب کے والد بزرگوار ہیں۔ ان کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اس لائق اور قابل بنایا ہے کہ جب بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موقع آئے تو جشن عید میلاد النبی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اولاد کو تا قیامت اس سلسلہ کو جاری اور ساری عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اس مجلس میں آئے ہیں، یقیناً ہم اور آپ اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، تشریف وہاں لاتے ہیں خود احمد مختار، آتے ہیں ملک دیکھنے خود اس بزم کا دیدار، آتے ہیں ملک دیکھنے خود اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کر برابر یہی اذکار کہ صلاۃ کے پڑھنے کی سجاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل۔ حضرات، ابھی تک علاقائی علماء اکرام آپ کے سامنے آپ کو خطاب کر رہے تھے، یقیناً آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے آپ جن کے منتظر ہیں اور اس پروگرام کا جو بھی خصوصی مقرر آپ کے نظر کے سامنے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا آئیے میں بلا تفصیل میں آپ کے سامنے ان کو پیش کروں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جاوید اشرف صاحب اشرفی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خطیب و امام گلشن رضا مسجد نواب واڑہ بڑودرا کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ انہیں سنیں گے اور دلوں میں احساس کریں گے اور دل تھام کر بیٹھیے کہ مجھے کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھیا بریلی ہوتے ہوئے مدینہ تک ضرور پہنچا دیں گے، مدینہ کا سیر کریں گے۔ بیٹھے تو معلوم ہوگا کہ امراپالی سوسائٹی نمبر 2 میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو گنبد خضرا کی سیر کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے آؤ ہم سب مل کر بیٹھیں پیار کی باتیں کریں، آؤ ہم سب مل کر بیٹھیں پیار کی باتیں کریں، سرزمین طیبہ و سرکار کی باتیں کریں، دو جہاں کے سرور وہ سردار کی باتیں کریں، فخر آدم احمد مختار کی باتیں کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ مائک پہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جاوید صاحب قبلہ اشرفی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، آپ کے ساتھ۔ حیات النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار معزز و محترم علماء ذوی احترام، سادات کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، واراکین جلسہ و حاضرین جلسہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی ابتدائی چند آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، امام الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، محسن کائنات، معلم انسانیت، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محبت میں جھوم کر اور درود پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام کے چند اشعار جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے کہ بڑے لطیف ہے، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے، اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے، یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر فاروق اعظم، یہ عثمان غنی، یہ مولا علی، یا شرع مبشرہ، یہ صحابہ، یا ائمہ کرام، یہ تابعین کرام، یہ غوث و خواجہ، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے، اور نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر، ارے یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے، اور رہے وہ اپنوں سے غافل، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں
کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین مل گئی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین مل گئی، یا رسول اللہ آپ کے در کی گر آبلا پائی مل جائے، آپ کے در کی گر آبلا پائی مل جائے۔ اور دور رکھنا ہے، دور رکھنا ہے تو جذبہ اویسی دے دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور رکھنا ہے تو جذبہ اویسی دے دو، تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے، تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے۔ دور رکھنا ہے تو جذبہ اویسی دے دو، تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر خاموش رہو میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا۔ محدود محبت میں جھوم کر درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ مقدس اور بابرکت اور نورانی جلسہ، جس میں ہم سب حاضر آئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس محفل کو نسبت ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کے ذکر سے۔ اور یاد رکھے چیز کتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا کنیکشن، اس کی نسبت اگر کسی بڑی چیز سے ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی چیز چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی۔ تو یقیناً ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، بہت چھوٹے، لیکن الحمدللہ نسبت بڑی، تعلق بڑا، کانٹیکٹ بڑا۔ تو اس نسبت سے اب یہ جلسہ عام جلسہ نہیں رہا، بلکہ یہ رسول اعظم کا جلسہ ہو گیا۔ تو یہاں ادب اور قرینے سے بیٹھنا لازم ہے۔ اور یہاں اگرچہ انسانوں کی تعداد کم ہی صحیح، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل تنزل الملائکہ عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب صالحین کا ذکر ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے تو یہ تو سید الصالحین کا ذکر ہے، یہ تو سید کائنات کا ذکر ہے۔ یہاں تو اللہ کی رحمتی موصلہ دھار برش رہی ہے، اور اس رحمت سے وہی محظوظ اور وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اور جو ایسی محفلوں سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں، رحمت الہی سے حصہ نہیں پاتے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہمیں زندگی کے ان لمحات کے اندر یہ لمحے میسر آتے ہیں، ہم ان لمحوں میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا ذکر سنتے اور سناتے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر، جب مناجات اور دعا عرض کرتے ہیں تو عرض کرتے اے اللہ میرا کوئی عمل اس لائق نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پہ مجھے یقین ہو کہ وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا، سوائے ایک عمل کے۔ وہ کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا وہ عمل وہ ہے کہ جب نبی کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے
میں ادب کے ساتھ اس میں حاضر ہوتا ہوں اور تیرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. تو ہمیں بھی یقین ہے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے تجربے اور ان کے قول کی بنیاد پر ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمارا کوئی عمل مقبول ہو یا نہ ہو، لیکن میلاد النبی کے نام پر جو بھی محفل سجائی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہے. اور آپ نے مجھ سے پیشتر ایک جامع خطاب سماعت فرمایا. اور الحمدللہ بہت علمی خطاب تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو جو میں نے بات عرض کی کہ نسبت بڑی چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نسبت کوئی چیز نہیں، صحبت کوئی شے نہیں، نسبت کوئی شے نہیں. لیکن نسبت بڑی چیز ہے، صحبت بڑی چیز ہے. نسبت کے اندر طاقت ہے، صحبت کے اندر طاقت ہے، تعلق کے اندر طاقت ہے، معیت، سنگت بہت بڑی چیز ہے. حضرت مولانا روم جو مشہور و معروف ہے، علماء تو جانتے ہیں کہ آپ فرماتے یک زمانہ صحبت باولیہ بیشتر اس سالہ تعت بیریا. ایک لمحہ کسی اللہ کے مقبول بندے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. صحبت نسبت تعلق کا یہ اثر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی کی نسبت کو اجاگر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. نبی کی عظمت تو بہت بڑی بات ہے. نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، نبی سے جس چیز کو تعلق ہو جائے، نبی سے جس چیز کو سچا لگاؤ ہو جائے اور سچی نسبت ہو جائے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں. بہذا البلد، اس شہر کی. اب اس شہر سے مراد کیا ہے؟ اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں. بھائی سارے شہر اللہ نے بنائے، ساری کائنات اس نے بنائی. ہے کوئی ایسا شہر جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکو کہ یہ خدا نے نہیں پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ سارے شہر، ساری کائنات، آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک حقیقی وہی ہے. اور وہ جو خالق کائنات ہے وہ فرماتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں. اللہ قسم یاد فرما رہا. یاد رکھے جس چیز کی اللہ قسم یاد فرمائے وہ خدا کے نزدیک بڑی عظمت والی چیز ہوتی ہے. میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں. اب کس شہر کی؟ تو وہ شہر سے مراد مکہ شریف، مکہ معظمہ، مکہ شریف، مکہ شہر کی قسم. بہذا البلد، اس شہر کی قسم میں یاد کرتا ہوں. اب مکہ شریف میں کیا ہے؟ مکہ معظمہ میں کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. مکہ معظمہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. مکہ معظمہ میں جنتی پتھر ہے، حجر اسود ہے. مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم ہے. مکہ معظمہ میں قریب میں صفا مروہ کی پہاڑی ہے. مکہ معظمہ میں مبارک مقامات ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس وجہ سے قسم یاد فرمائی ہو. وہاں میزاب ہے، حتیم ہے، یہ سارے مقامات مقدسہ ہے، تو اس وجہ سے قسم یاد فرمائی ہو اس شہر کی.
یہ سوال ذہن میں آنا ہی تھا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ اے محبوب آپ اس میں تشریف فرما، آپ اس میں جلوہ گر ہو، آپ کے قدم مبارک کو اس شہر سے نسبت ہو گئی، آپ کی ولادت بھی یہاں۔ یاد رکھیں میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی اور ہمارے نبی کی رہائش اور سکونت اور آخری آرام گاہ مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی تشریف آوری ساری کائنات، آپ کی آمد، آپ کا تشریف لانا ساری کائنات۔ تو آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش مکہ معظمہ، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس میں تشریف فرما۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کا جو مقام ہے اس کی قسم یاد فرما رہا ہے، ولادت گاہ کا جو شہر ہے اس کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو نبی کے قدموں سے جس شہر کو نسبت ہو جائے خدا اس شہر کی قسم یاد فرمائے۔ اور یاد رکھے مفسرین اعظام یہ بھی فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اللہ نے اس لیے یاد فرمائی کہ اے محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہو، یعنی آپ اس شہر میں جلوہ گر ہو، آپ کے قدم مبارک اس زمین سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ زمین اتنی افضل و اعلیٰ اور اتنی عظمت والی ہو گئی کہ خدا نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ اب اے محبوب تم نے اس زمین کو چھوڑ کر جب مدینہ کی سرزمین بسا لی تو اب وہ زمین لائق قسم ہو گئی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، نسبت۔ اور وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم اور ولد کی قسم۔ اب یہاں والد سے مراد کیا ہے؟ تو اب اگر حوالے اور ہر ایک کے مختلف حوالہ جات اور متن ساری باتیں پیش کریں تو پھر وقت اسی میں چلا جائے گا۔ المختصر یہ سمجھ لیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، والد سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے، اور والد سے مراد وہ سارے والد، وہ سارے آباء و اجداد جن جن کے پاس میرے آقا کا نور رہا، جن جن کے پاس وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہا، وہ سب کی قسم۔ وہ والد وما ولد، اور ولد کی قسم، پیدا ہونے والے کی قسم۔ ولد کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، جس کی ولادت ہو۔ یاد رکھے جس کی ولادت ہو، جس کی پیدائش ہو، جس کا جنم ہو، جس کا جنم ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو باپ بنے، جو جس کا بیٹا ہو وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی ولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کوئی جنا۔ یہ خاص صفت اللہ کی، یہ صفت خاص اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ نہ اس کی پیدائش ہوئی، نہ اس کی پیدائش منائی جاتی ہے، نہ اس کی پیدائش کا کوئی مقام، اس لیے کہ اس کی پیدائش ہوئی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کون ہے جو کہے میں نے اس کو بنایا؟ ارے اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کی کبھی میلاد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس خدا کا کبھی عرس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی میلاد ہوتی ہے، جس کی پیدائش ہوتی ہے، اسی کی وفات ہوتی ہے، اور جس کی وفات ہوتی ہے اسی کا عرس ہوتا ہے۔ تو میلاد اور عرس اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ لوگ جو یہ لکھ گئے کہ میلاد منانا شرک، عرس کرنا شرک،
تو شرک کہاں ہوا؟ شرک تو اس وقت ہوتا کہ جب میلاد اور عرس اللہ کے لیے خاص ہو، اور یہ تو خدا کے لیے خاص ہے ہی نہیں، بلکہ میلاد اور عرس تو بندے ہی کے لیے ہے۔ تو میلاد اور عرس منانا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کو توڑنے والی چیز ہے، کہ اب جس کو شرک سے بچنا ہے اسے چاہیے نبی کی میلاد منائے، جسے شرک سے بچنا ہے اسے چاہیے کہ اولیاء کرام کا عرس منائے، جسے شرک سے بچنا ہے اسے چاہیے کہ میلاد النبی منائے، تاکہ تمہارا عمل بتا دے کہ ہم مصطفیٰ کو سب مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ اس لیے کہ اگر اللہ مانتے تو ان کی میلاد ہی نہیں مناتے، اگر غوث و خواجہ کو اللہ مانتے تو ان کا عرس ہی نہیں مناتے، اگر ان اللہ والوں کو اللہ مانتے تو ان کا عرس ہی نہیں ہوتا۔ تو عرس منانا اب یہ الگ موضوع ہے کہ عرس کیسے منائے، میلاد کیسے منائے، شریعت کے کیا کیا تقاضے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ میلاد اور عرس یہ اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے اس عمل سے ہر سال یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم رسول کو اور اللہ والوں کو اللہ نہیں مانتے، اگرچہ لوگ لاکھ بار کہتے رہے، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی کا حال یہ ہے کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ کیسے جدا نہیں ہے؟ کیسے جدا نہیں؟ ابھی آپ نے مولانا جمیل کی زبانی بہت کچھ سماعت فرمایا کہ ادعو الی سبیل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تو سب سے پہلے روح محمدی نے بلا کہا، اور اپنے ان کی پیروی کے اندر ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور وہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ کہ تمہارے رب نے وعدہ لیا۔ ایسی آپ قرآن پاک میں ایسی کئی مثالیں، ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب آپ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ کیا وہ صرف اللہ ہی صرف نبی کا رب ہے؟ بھائی رب کہتے پرورش کرنے والا، رب کہتے پالنے والے، رب کہتے ہیں اسے کہ جو بندے کو عروج اور کمال کی منزل تک لے جائے، کمال کی منزل تک۔ رب وہ ہے کہ جو جسمانی نعمت بھی عطا فرمائے، روحانی نعمت بھی عطا فرمائے، وہ رب حقیقی ہے، رب العالمین ہے، تو وہ تو سب کا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہم تو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تب جب وہ سارے جہانوں کا رب ہے تو یہاں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے وعدہ لیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے جب کہا، یہ ربُّكَ یہ بار بار کا کی نسبت نبی کی طرف، نبی کی طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی شے ہوتی ہے۔ دیکھیے خدا نے ربوبیت کی خاص نسبت مصطفیٰ کی طرف کی، پتہ چل گیا کہ وہ رب تو سب کا ہے، لیکن رب حقیقی کا کمال اس وقت ظاہر ہوا جب مصطفیٰ بنے ہیں، جب محمد بنے، تب پتہ چلا کہ اس رب نے اپنے سب کمال کو عالم میں پھیلا دیا، اور اس رب نے اپنے ذاتی وصفی تمام کمال کو ایک محمد میں جمع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ شان کہ آپ کے قدم مبارک جہاں لگ گئے رب نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی، آپ کے والدین کی قسم یاد فرمائی، آپ کی ولدیت کی قسم یاد فرمائی، یعنی گویا کہ آپ کی میلاد کی قسم یاد فرمائی، میلاد کی قسم یاد فرمائی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سے نبیوں کی تخلیق اور میلاد کا ذکر فرمایا ہے،
لیکن اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. اب میں ہر ایک کی تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ہر ایک کی تفصیل بیان فرمائی، کچھ تشریح کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، پورا واقعہ بیان فرمایا. حضرت مریم کنواری تھی، جبریل آئے اور کیا کیا ہوا، درد زا ہوا، یہاں تک کہ جو درد کی کیفیت ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر تولد ہونا، پیدا ہونا، پھر ان کا پنگوڑے کے اندر بات کرنا، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی اللہ نے. حضرت زکریا کی میلاد پڑھی، حضرت یحییٰ کی میلاد کا ذکر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، بہت سے نبیوں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رضاعت یعنی دودھ پینے کے زمانے کا سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا. اور کیسے کیسے انہوں نے، ان کی والدہ نے پھر وہ دریا کے اندر چھوڑ دیا اور کیسے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، یہ سارا تذکرہ اللہ نے فرمایا. کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد سے فائدہ کیا ہے، میلاد سے فائدہ کیا ہے؟ ارے وہی فائدہ ہے جو خدا نے اپنے محبوب بندوں کی میلاد کے ذریعہ قرآن میں بیان فرمایا، وہی فائدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ میلاد کی محفل سجانے سے فائدہ کیا ہے، یہ نعت و منقبت، یہ جھومنا، یہ نبی کی میلاد، یہ نبی کا آنا، بار بار اس کا ذکر کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے دوستو؟ فائدہ کیا ہے؟ تو آپ قرآن پڑھو اور اللہ سے پوچھو تو نے عیسیٰ کی میلاد کیوں بیان کی، اس کا کیا فائدہ؟ موسیٰ کی میلاد کیوں بیان کی، اس کا کیا فائدہ؟ نبیوں کی میلاد کیوں بیان کی، اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ یہ تو قرآن ہے. قرآن پتہ کیا چلا، قرآن ہر نبی کی، اکثریت نبی کی ایسی ہے جن کی میلاد کا ذکر فرماتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی میلاد کی بات آتی ہے تو اللہ ووالد وما ولد کہہ کر مصطفیٰ کی میلاد کی قسم یاد فرماتا ہے. تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت کی خوشی، ماضی و حال و مستقبل ہے تیرے زیر نگی، وقت کی قید سے آزاد ولادت کی خوشی. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی اعتراض میں نے سنا کہ بھائی یہ ہر سال تم میلاد مناتے ہو، ہر سال نبی کی میلاد، ہر سال ربیع الاول پہ نبی کی میلاد، تو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ الیاذ باللہ. یہ اعتراض ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ ہر سال، اور یہ بدعقیدوں کے عالموں نے لکھے بھی ہے جو آج لوگوں کی زبان پر جاری ہے کہ معاذ اللہ کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ یاد رکھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو آپ کو حرمت والا مہینہ نہیں دیا، عزت والا مہینہ عطا نہیں فرمایا، جو اللہ کے نزدیک عزت والا پہلے سے. اب وہ کون سے مہینے عزت والے؟ سورہ توبہ پڑھو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ الحرم، کہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے، 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جب سے 12 مہینے. یہ الگ چیز ہے کہ انسان اس کو بدلتے رہے، باقی اللہ کے نزدیک 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے اللہ کے نزدیک پہلے سے، جب سے کائنات بنی پہلے سے عزت و حرمت والے. اب وہ کون سے ہیں تو اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اور تمام اولیاء کاملین یہی بتاتے ہیں کہ وہ 4 مہینے، ایک تو مہینہ ہے رجب کا جو اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، عزت والا پہلے سے، رجب جسے ہم رجب بولتے ہیں، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کی نیاز ہوتی. کنڈوں کی نیاز نہیں ہوتی، وہ کھیر پوری ہوتی اس کی نیاز ہوتی، لیکن وہ کنڈوں میں اکثر بھرتے تو کہتے کنڈوں کی نیاز. بہرحال تو ایک رجب کا مہینہ وہ حرمت والا، اور اس کے بعد پھر ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، 4 ہوا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ. ہم جو عید کا مہینہ بولتے ہیں شوال، عید کا مہینہ، اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذی القعدہ، جسے کچھ لوگ خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ تہوار نہیں ہوتا تو بولے خالی،
لیکن اس کا اصل نام ہے ذی القعدہ، اور اس کے بعد ہے پھر ذی الحجہ، حج کا مہینہ جس میں قربانی ہوتی ہے اور حج ہوتی ہے. اس کے بعد محرم جس میں امام حسین علی مقام کی یاد منائی جاتی ہے. تو یہ 3 مہینے لگاتار پہلے سے حرمت والے، اور ایک رجب کا مہینہ یہ بھی پہلے سے حرمت والا، منہا اربعۃ حرم. تو یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں اللہ کے نزدیک پہلے سے عظمت والے. لیکن نہ رجب میں حضور کی پیدائش ہوئی، نہ ذی قعدہ میں حضور کی پیدائش ہوئی، نہ ذی الحجہ میں پیدائش ہوئی، نہ محرم میں ہوئی. حرمت والے مہینے میں نہیں ہوئی. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ تو بھائی اللہ کے نزدیک پہلے سے حرمت والے، اللہ نے خاص نسبت دی اپنی طرف. سارے مہینے اللہ کے، لیکن خاص نسبت جب اللہ سے ہو گئی کہ یہ میرا مہینہ ہے تو حرمت والا ہو گیا. یہ 4 مہینے. اور اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ یہ بھی عزت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو آسمانی دنیا پر قدر کی رات میں اتارا. یہ بھی جو ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے اور شب قدر کی وجہ سے فضیلت والا مہینہ. لیکن اس مہینے میں بھی ہمارے نبی کی پیدائش نہیں ہوئی. چاہیے تو یہ تھا یہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں پیدائش ہو، رمضان میں ہوتی، شب قدر میں ہوتی، یا شب برات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک والی رات میں پیدائش ہوتی. لیکن اس رات میں بھی نہیں ہوئی. بلکہ کون سا مہینہ عطا فرمایا نبی کی پیدائش کے لیے اللہ نے؟ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. ربیع الاول، اور اس کو اہل عشق ربیع النور بھی کہتے ہیں. ربیع النور، ربیع الاول، ربیع النور. اب ربیع الاول اس کی تھوڑی سی مناسبت سمجھتے چلے کہ ربیع الاول، اول کا معنی ہے پہلا، اور ربیع، ربیع عربی میں اس موسم کو کہتے ہیں کہ جب پتے جھڑنے کے بعد ایک موسم آتا ہے کہ جس میں ہوا چلتی ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول پتے سب جھڑ جاتے ہیں، بالکل سوکھا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بہترین ہوا چلتی ہے کہ جس میں نئے پتے اور نئے پھول لگنے لگتے ہیں. اسے کہتے ہیں موسم ربیع، اور اردو میں کہتے ہیں فصل بہار. فصل بہار، وہ فصل جس میں بہار آئے، وہ فصل جس میں بہار آئے. اور جب بہار آئے تو انسانوں کے دل کو تازگی ملے، انسانوں کے دل کو سکون ملے، ان کی طبیعت کو سکون ملے، اسے کہتے ہیں فصل بہار. تو ربیع الاول یعنی اولین فصل بہار، اولین فصل بہار یعنی نبی کو وہ مہینہ عطا فرمایا جس کا نام یہ ہے کہ اولین فصل بہار، یعنی کائنات میں سب سے پہلے بہار کا موسم لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول، ربیع الاول. اور ربیع النور، نور کی فصل بہار، نور کی فصل یعنی جب نبی آ گئے، جب نبی تشریف لے آئے تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر بشری میں تشریف لایا، اس نور سے سارا عالم جگمگا، سارا عالم نورانی ہو. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو وہ نبی ربیع الاول شریف میں تشریف لائے. آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. اب رجب میں کیوں نہیں ہوئی؟ عظمت والے مہینے میں، عظمت والی رات میں کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر اس نبی کی ولادت حرمت والے مہینے میں ہوتی یا عزت والی رات میں ہوتی تو بعد میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کو جو عزت اور حرمت ملی ہے وہ اس مہینے اور اس رات کی وجہ سے ملی ہے. لہٰذا اللہ نے ایک ایسا مہینہ نبی کی ولادت کے لیے منتخب فرمایا جو پہلے بظاہر کوئی فضیلت کا حامل نہ تھا، تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو کہ مصطفیٰ کسی سے فضیلت لینے نہیں آئے بلکہ فضیلت دینے آئے، فضیلت دینے آئے. اور اس مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں، نہ زمانے کا، نہ مہینے کا، نہ رات کا، کسی کا احسان نہیں، بلکہ اس نبی پر صرف ان کے بنانے والے رب کا احسان ہے.
صرف خدا کا احسان ہے اور کسی کا احسان نہیں۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع النور شریف کے مہینے میں، ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ۔ کون سی تاریخ؟ 12 تاریخ۔ مشہور و معروف یہی ہے۔ صرف ضعیف روایت میں یہ ہے کہ 9 تاریخ، اور کچھ ضعیف لوگوں نے یہ سال یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ سنی لوگ 12 کو عید میلاد مناتے ہیں اور میلاد تو 9 تاریخ ہے، میلاد تو 9 تاریخ ہے، یہ 12 کو میلاد مناتے ہیں۔ میرے پاس جب یہ بات آئی تو میں نے کہا دیکھیے میلاد جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میلاد النبی منانے کے لیے نہ کوئی مہینہ نکی ہے نہ کوئی وقت نکی ہے، اس لیے کہ ماضی و حال و مستقبل ہے تیرے زیر نگی، وقت کی قید سے آزاد ولادت کی خوشی، ولادت کی خوشی ہم سنی، ہم اہل عشق جب بھی موقع ملتا ہے منا لیتے۔ شادی بیاہ کا موقع ہوا منا لیا، کوئی بھی خوشی کا موقع میں، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے جس میں خاص طور سے نبی کو نسبت ہے تو مسلمانوں کی خوشی عروج پر پہنچ جاتی ہے، تو مسلمان جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ نبی کے میلاد کے نام کی محفل تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھے یہ جو 9 تاریخ بتا رہے ہیں کہ 9 ربیع الاول، یہ صرف ضعیف قول ہے جس کو علماء نے ترجیح نہیں دی، بلکہ اس کو مرجوح قول کہا، اور راجح قول جس کو کہا ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ یہاں تک کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ، یہ جتنے اکابرین ہیں یہ سب کے سب اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سے اوپر چلے۔ ابن بطوطہ کی جب آپ سفر نامہ پڑھیں گے تو اس میں بھی اس نے 12 ربیع الاول کا ذکر فرمایا، اور اوپر چلے اور اوپر چلے تو آپ کو